میں یادو جی کے بعد اب بڑے احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جامعہ عالیہ عربیہ کے پرنسپل مولانا مظہر اعظمی صاحب سے، جو تحریر اور تقریر دونوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں، تعلیم سے ان کا گہرا تعلق ہے، استاد کے حدیث ہیں، لیکن زبان اور ادب سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا محمد مظہر اعظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، صدر باوقار ندوی صاحب، ہمارے قائد سالم انصاری صاحب اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے جمیل انصاری صاحب، ڈائس پر تشریف فرما دانشور حضرات، علماء کرام، حاضرین، عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا یہ پروگرام دی نیشنل ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، جس کا دو مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے تحت جو کمپٹیشن منعقد ہوا تھا اس میں نمبرات اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعام دیا جائے، اور دوسرے کوچنگ کلاس کا افتتاح۔ حاضرین کرام، کمپٹیشن، مسابقہ اور مقابلہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور حقیقت ہے کہ عصر حاضر میں وہی قوم ترقی کرے گی جو کمپٹیشن میں اور مسابقے میں اترے گی، جس کے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ دوسروں کا بھرپور مقابلہ کر سکے۔ اس لیے بچوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کمپٹیشن میں حصہ لینے اور اس میں ٹاپ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ جب کمپٹیشن کی بات آتی ہے اور مسابقے اور مقابلے کی بات آتی ہے تو ہم سب اس کا ذکر عصر حاضر کے لحاظ سے کرتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسابقہ، مقابلہ اور کمپٹیشن عصر حاضر کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے، پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے اور اپنی روایت پہ غور کرنا چاہیے کہ مسابقے، مقابلے اور کمپٹیشن کی تو ہماری پوری تاریخ ہے۔ قرآن نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، والسابقون السابقون، کہ مقابلہ کرنے والے ہی مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اس کو اردو میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی بہت بھلا اور اچھا آدمی ہو تو کہا جاتا ہے کہ آدمی تو وہی آدمی ہے۔ تو گویا کہ مسابقے کرنے والے کی تاریخ کی، مسابقہ کرنے والے ہی یہی واقعی کسی اہمیت کے حامل ہے۔ اور دوسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت ساری چیزوں کی جو ہم ہیں قسم کھائی ہے، وہ سابقات نے سبقہ کہا، یعنی سبقت لے جانے والوں قسم کھائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ اور ہماری تعلیم، ہم سمجھتے ہیں کہ آج عصر حاضر میں صرف مسابقے اور مقابلے کی اہمیت ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ ہمیں تو اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ گائے گائے باز خائی کس سے پاری نہ رہا، تازہ خائی داشتن گردا گائے سنہرا۔ آپ کو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ معلوم ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا اور 2 مرتبہ ہوا تھا۔ مسابقہ یہ تھا، امت کو ایک سبق اور درس تھا۔ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی تھی
مگر جب دوبارہ مسابقہ ہوا تو آپ لوگ جیت گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں چونکہ پہلے کے مقابلے میں لہیم شہید ہو گئی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ دبلا پتلا آدمی جتنا تیزی کے ساتھ دوڑ لیتا ہے دوسرے لوگ نہیں. بہرحال اور بھی اس طریقے سے ایک مرتبہ اسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں. صحابہ اکرام خاموش رہے. آپ نے پھر اس کی وضاحت کی کہ کھجور کا درخت ہے. بعد میں حضرت ابن عمر نے اپنے والد محترم عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے بات معلوم تھی لیکن چونکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے میں نے ہمت نہیں کی. آپ نے کہا کہ کاش تم نے یہ کہا ہوتا تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی. تو یہ سب مسابقوں پر توجہ اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے مطلب کہ رغبت دلانے کی بات تھی. اتنا ہی نہیں, مختلف مواقع پر آپ نے اگر کسی نے تیر اندازی میں کمال حاصل کیا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ آج کا سب سے بہتر تیر انداز ہے, یہ آج کا یہ سب سے بہتر گھوڑ سوار ہے. آج ہم جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ دی مین آف دی میچ یا دی مین آف دی سیریز تو سمجھتے ہیں کہ آج کی یہ نئی اصطلاح ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری اصطلاحوں کی ایک تعبیر ہے. تو ہم جس تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو مسابقے پر پوری نربھر ہے اور پوری تاریخ ہماری مسابقے بھی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تاریخ بتانی چاہیے اور ان کے ذہن دماغ میں عصر حاضر کے حوالے سے بات ڈال دینی چاہیے کہ مسابقے میں حصہ وہی قوم لیتی ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے, اور زندہ قومیں مسابقے کے ذریعے اس بات کو دنیا کو باور کرا دیتی ہے کہ ہم ہیں جو اپنی صلاحیت, اپنی طاقت, اپنی توانائی اور انرجی کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں. اور بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن میں حصہ لینے والے لوگ جتنے بچے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, اور جنہوں نے اس مسابقے کو اور اس مقابلے کو اور کمپٹیشن کو منعقد کیا وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں. اس لیے کہ اس سے ہمارے بچوں میں آگے کی راہوں اور چلنے اور مسابقے میں کمپٹیشن میں حصہ لینے کا حوصلہ پیدا ہوگا. ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے سنا کہ جمیل صاحب نے دلی چھوڑ کر مئو کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے. کسی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ پولیٹیشین تھنکس آف نیکسٹ الیکشن وائل اسٹیٹ مین تھنکس آف نیکسٹ جنریشن. ایک سیاسی آدمی تو صرف اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتا ہے معذرت کے ساتھ, لیکن ایک مفکر اور ایک مدبر ہمیشہ اپنی اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری اگلی نسل آج سے بہتر بنے. یہی وہ فکر ہے جو جمیل صاحب کو دلی سے یہاں لائی ہے. ایک عام رجحان ہے, آدمی دیہات سے شہر میں آتا ہے اور جس شہر میں اس سے بڑے شہر میں جاتا ہے اور اس سے بڑے شہر میں جاتا ہے. ایک عام رجحان ہے, ہم سب اس بات کو دیکھتے ہیں. بلکہ جو آدمی مئو کا لکھنؤ چلا گیا اور لکھنؤ سے دلی تو وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. مگر یہ ایک مثال ہے, اور صرف مثال ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے قابل اتباع مثال ہے کہ یہ فکر ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ جب ایک آدمی دلی میں رہتے ہوئے مئو کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ مئو کی جو پرواز ہے یقینی طور پر وہ قابل تعریف بروقت ہے, مگر مزید اور اس کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جمیل صاحب مئو تشریف لائے, جس کے لیے ان کو جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. بلکہ میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا, التماس کروں گا کہ ان کو اس میدان میں جتنی بھی سہولت, جتنے بھی تعاون کی ضرورت ہو, ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کا تعاون کریں. یہ صرف ان کا نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے تعاون اور ان کی ہمدردی ہوگی. اس لیے جمیل صاحب
को बार बार मैं बारबादी देता हूँ और इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि इस हौसले को लेकर वो बहू आए हैं, यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह उसमें वो कामयाब होंगे। हम सब आपके साथ हैं। इसी के साथ साथ एक बात जो जब तालीम की जाती है तो मैं ज़रूर कहता हूँ, और ये कि तालीम यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल है, मगर हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं उस मज़हब में तालीम अखलाक के बगैर बेमाना है। अखलाक के रूह साथ साथ फेस टू फेस बिल्कुल अखलाकियात की भी तालीम। इसलिए मैं हद की बात कहता हूं कि आप जो भी तालीम दें, अखलाकियात का कोई ना कोई पहलू, निसाब का कोई हिस्सा जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी तारीख देखें तो ये बात मालूम होगी कि बसा औकात बाज़ मुल्कों में तरक्की तो काफी हुई, मगर अखलाकी कमजोरियों ने जमीन पे पटक दिया। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, और ये कि एक जमाना था उन दुरुस्त तालीमी एतबार से पूरी दुनिया की क़यादत और इमामत कर रहा था। उस जमाने में कुर्तबा की जाए मस्जिद का जो गेट था वो खुद कार था कि लोग जाते और गाड़ियां जाती थी और वो गेट खुल जाता था, जबकि आज भी हर जगह नहीं भी है। तसव्वुर कीजिए कि उस जमाने में तालीमी एतबार से कितना तरक्की याफ्ता था। बल्कि बार मौरखीन ने यह भी लिखा है कि उस के आम आदमी के घरों में इतनी किताबें होती थी कि उतनी यूरोप के बादशाहों के घरों में किताबें नहीं होती थी। यूरोप तालीमी एतबार से इतना तरक्की याफ्ता था, मगर मौरखीन के लिखने के मुताबिक जब अखलाकी गिरावट पैदा हुई तो तमाम तर तालीम धरी की धरी रह गई। उंदुलुस का तिया पैदा हो गया, और वो उंदुलुस जहां हम कसीर तादाद में थे, जिसे तारीख भरी पड़ी है, आज के 10-15 साल पहले वहां अजान देने की इजाजत मिली है। इसलिए तालीम पर पूरी तवज्जो देने के साथ साथ अखलाक को बहरहाल मौजूद रखना चाहिए। इसकी तालीम शरीयत ने दी है और हमारी शरीयत का हिस्सा है। इसलिए मैं जमील साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों की कोचिंग के लिए जो भी एहतमाम करें, हम आपके साथ हैं, मगर उसमें इस पहलू को जरूर मौजूद रखें ताकि बच्चों के अंदर तालीम के साथ अखलाक का पहलू भी नुमाया रहे। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जमील साहब की इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सबको उसको भरपूर ताउन के लिए हर वक्त आमादा रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना मज़हर आज़मी साहब तारीख़ के हवाले से तालीम और अखलाकी तरबियत के तल्लुक़ से बातें कर रहे थे।